بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لا تہدی من احببت، بے شک آپ نہیں ہدایت دے سکتے من احببت جس کو آپ چاہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو چاہے، وہو اعلم بالمہتدین اور وہ جانتا ہے بالمہتدین ہدایت پانے والوں کو۔ وقالوا ان نتبع الہدی اور کہا انہوں نے اگر ہم پیروی کریں الہدی ہدایت کی، معک تیرے ساتھ، نتخطف من ارضنا اچک لیے جائیں گے ہم اپنے ملک سے۔ اولم نمکن لہم کیا نہیں جگہ دی ہم نے ان کو، حرمن آمنا حرم جائے امن، یجبا الیہ کھینچے چلے آتے ہیں طرف اس کے، ثمرات کل شیء پھل ہر چیز کے، رزقا من لدنا رزق ہماری طرف سے، ولکن اکثرهم لا یعلمون لیکن اکثر لوگ اکثر ان کے جانتے نہیں۔ وَكَمْ مِنْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اور کتنی ہلاک کی ہم نے بستیاں، بَطِرَتْ مَعِیشَتَهَا إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ۔ اس میں دو باتیں سمجھنی ہیں۔ ایک چیز إِنَّكَ لَا تَهْدِي بے شک آپ نہیں ہدایت دے سکتے من احببت جس کو آپ چاہیں۔ اس آیت کا شان نزول میں مفسرین متفق ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ابو طالب کے بارے میں، انک لا تہدی ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی، ایک یہ آیت اور ایک آیت سورۃ التوبہ آیت نمبر 113، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ اس آیت کے متعلق بھی تمام مفسرین علامہ ابن کثیر اور صاحب روح المعانی تفسیر کبیر مدارک وغیرہ ابن عطیہ قرطبی سب متفق ہیں کہ وہ آیت بھی نازل ہوئی ابو طالب کے متعلق، اور انک لا تہدی من احببت اس پر بھی جمیع مفسرین اہل سنت اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ آیت بھی نازل ہوئی ابو طالب کے بارے میں۔ آج کل ایک یہ مسئلہ بھی معرکۃ الآراء بنا ہے، ایمان ابو طالب کہ ابو طالب مومن تھا یا کافر تھا۔ اہل تشیع وہ شروع سے اس کے قائل رہے کہ ابو طالب مومن تھا۔ اہل تشیع کی تفسیر مجمع البیان، المیزان، منہج الصادقین وغیرہ سب میں یہ بات لکھی ہے کہ ابو طالب جو تھا وہ مسلمان تھا اور پکا صحابی اور مومن تھا، بلکہ بعض تو شیعہ بے ایمانوں نے یہاں تک بھی لکھا کہ ابو طالب جو ہے اس کا نام عمران تھا، اور قرآن پاک میں جہاں آل عمران کا تذکرہ ہے مراد ابو طالب ہے، تو اس پر سارے شیعہ متفق ہیں۔ بریلویوں میں دو گروہ ہیں،
ایک احمد رضا خان کا ٹولہ ہے جن میں کافی نعیم الدین مراد آبادی، احمد رضا خان وغیرہ، ان کا نظریہ یہی ہے کہ ابو طالب کافر تھا اور کفر پر بھرا۔ احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ میں پورا ایک رسالہ ہے اس کا ایمان ابو طالب پر، جس میں احمد رضا خان نے یہ دونوں ایتیں پیش کی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین بھی، اور انک لا تہدی من احببت بھی۔ یہ دونوں ایتیں احمد رضا خان نے پیش کر کے ان دونوں ایتوں سے یہ ثابت کیا کہ ابو طالب کفر پر مرا، اور ان آیات کا شان نزول ابو طالب کا واقعہ ہی ہے۔ اور اسی طرح نعیم الدین مراد آبادی وغیرہ اور مفتی احمد یار، یہ بھی کفر ابو طالب کے قائل ہیں کہ ابو طالب کفر پر مرا، اور ان آیات کا شان نزول ابو طالب کے متعلق ہی ہے۔ جبکہ بریلویوں کا عاصم چشتی، یہ بڑا مولوی ہے، اس نے کتاب لکھی ہے ایمان ابو طالب، 2 جلدوں میں، کافی موٹی کتاب ہے۔ اس میں اس نے ثابت کیا، کرنے کی کوشش کی کہ ابو طالب مسلمان تھا اور ابو طالب مومن تھا، صحابی تھا۔ اس کتاب پر بریلویوں کے ملک العلماء عطا محمد بن علوی، یہ جو بریلویوں کا بڑا مدرس اور ملک العلماء مشہور ہے، اس کی تصدیق ہے۔ اس کے علاوہ کافی بریلوی علماء نے اس کی تصدیق کی ہے کہ یہ واقعہ ٹھیک ہے کہ ابو طالب مومن مرا اور ایمان والا تھا اور صحابی تھا۔ اس پر کافی بریلوی علماء کی تصدیقات، میں نے لفظ بھول کر کہہ دیا، صائب چشتی ہے، صائب چشتی، اس کی کتاب ہے ایمان ابی طالب، عاصم نہیں ہے، صائب چشتی۔ تو اس پر ان سب حضرات کی تقاریر اور تصدیقات ہیں۔ اسی طرح ہمارے یہاں پنڈی کا وہ حنیف قریشی، ابو جال قریشی، وہ حنیف قریشی بھی اسی کا قائل ہے اور بڑا چیلنج بازی بھی کرتا ہے کہ ابو طالب مومن تھا، اور اس پر اس نے ایک رسالہ بھی لکھا کہ ابو طالب کو جو کافر کہے وہ خود اپنے ایمان کی خیر منائے وغیرہ۔ اس نے وہاں پر اسی طرح بریلویوں کا پیر حسین الدین اور جو ان کے پیروں کا طبقہ ہے وہ ایمان ابی طالب کا قائل ہے۔ اس پر میں نے تبصرہ لمبا لکھا انتقام حق میں کہ بریلویوں کی آپس میں ایک کہتا ہے ابو طالب صحابی ہے، دوسرے کہتے ہیں کافر ہے، اب صحابی کو کافر کہنے والا کافر ہے، اور اس پر سارے تبصرے کر کے بہرحال ایمان ابو طالب تو بدری ثابت ہوگا یا نہیں۔ البتہ بریلوی دونوں گروہ ایمان ابو طالب کے مسئلہ میں ایک دوسرے کے فتووں سے کافر ضرور ثابت ہوئے۔ بہرحال یہ مسئلہ آج کل بھی بہت چھڑا ہوا ہے۔ جہاں پر ایک بات تو یہ ہے، تو اس لیے ارادہ تو تھا کہ اس مسئلے کی بات لمبا کریں، لیکن اگر کہیں ٹائم پھر مل گیا شاید اس پر لمبی گفتگو ہو جائے۔ اتنی اجمالاً ہی کافی ہے۔ یہ میرے پاس ہے بخاری شریف، اور بخاری میں باب بھی ہے قصہ ابی طالب، اور کتاب مناقب الانصار، اس میں
حدیث نمبر ہے 3884، 3884۔ اس میں آ رہا ہے انا ابا طالب لما حضرته الوفات دخل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعنده ابو جہل۔ ابو طالب پر جب موت کا وقت قریب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، وَعِندَهُ ابو جہل، اور ابو طالب کے پاس ابو جہل بیٹھا تھا۔ فقال، اے حمزہ، اپنا وہ دوسرا جو پڑھتے ہو حروف ندا ان میں اے بھی ہے، اے قل لا الہ الا اللہ، کہہ دیجیے لا الہ الا اللہ، کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دے، احاج لک بہا عند اللہ، کہ میں بطور حجت کے پیش کروں گا تیری طرف سے اللہ کے ہاں۔ فقال ابو جہل وعبد اللہ ابن ابی امیہ یا ابا طالب، کہا ابو جہل نے اور عبداللہ بن ابی امیہ نے، اے ابو طالب، ترغب ام ملت عبد المطلب، کیا تو ابو عبد المطلب کا مذہب چھوڑ جائے گا؟ فلم یرضا لا یکلمانہ، وہ یہی تقریر کرتے رہے حتیٰ قال آخر شیء کلمہم بہ علی ملت عبد المطلب، حتیٰ کہ آخری بات جو اس نے کہی وہ یہی کہی علی ملت عبد المطلب، کہ میں عبد المطلب کے مذہب پہ ہوں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا استغفرن لک ما لم انہ عنہ، کہ میں استغفار کروں گا جب تک ما لم انہ عنہ، جب تک مجھے اس سے منع نہیں کیا جائے گا میں استغفار کروں گا۔ فنزلت ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، وَنَزَلَتْ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، یہ آیت بھی نازل ہوئی إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اور مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ۔
اسی طرح حضرت علی کا اپنا فرمان مسلم شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفات ابو طالب کے بعد گئے اور جا کے کہا ان عمک الضال قد ماتا، ان عمک الضال، آپ کا کافر چاچا مر گیا، ان عمک الضال قد ماتا۔ یہ بھی اس بات میں صریح ہے کہ ابو طالب کی موت کفر پہ آئی، حضرت علی بھی یہی بات کہہ رہے ہیں، اور یہ جو ابھی میں نے آپ کو حدیث بتلائی ہے 3884، یہ حدیث مسلم میں بھی ہے، بخاری مسلم دونوں میں۔ اسی پر امام بخاری ایک اور روایت لایا جس میں زبردست اشکال بھی ہے، جہاں پر 3885 نمبر ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وذکر عنہ امہ، انہوں نے سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ذکر کیا گیا ان کے پاس امہ، ان کے چچا ابو طالب کا، فقال لعلہ تنفعہ شفاعتی، لعلہ تنفعہ شفاعتی، شاید نفع دے ابو طالب کو میری شفاعت یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ وَيُجْعَلْ فِي ضَاضَاهِمْ مِنَ النَّارِ، يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ يَغْلِي مِنْهُ دِمَاغُهُ، بس کر دیا جائے سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ کیا فرمایا؟ اللہ تنفعہ شفاعتی یوم القیامہ، اس کو صائم نے پیش کیا، اور بھی فان چشتی نے اس روایت کو پیش کیا ایمان ابی طالب پر، لیکن اس نے ایسی چبل ماری، یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ شاید کہ ان کو پہنچے میری شفاعت قیامت کے دن، تو ابو طالب کو جہنم کے درمیان سے نکال لیا جائے سیڈ پر، اور اس کے کعبین تک آگ پہنچے، ٹخنوں تک، یغلی منہ دماغہ، جس سے اس کا دماغ پگھل رہا ہو، دماغ یغلی، یغلی کیا بولتے ہو جو ہڈیا کٹوے کھولتی ہے، دماغ کھول رہا ہو، یغلی۔ یہ اس حدیث پر دوستوں بزرگوں مسئلہ ہے بڑا، میرا ذہن نہیں تھا، ارادہ بھی نہیں تھا، لیکن بغیر ارادہ کے سامنے آ گئی، بغیر ارادہ کے، اللہ جانے کیا مسئلہ ہے۔ ارید لمن فی الارض کیا ہے آگے؟ یہ روایت
یہ کہہ رہی ہے کہ قیامت کے دن ابو طالب کو میری شفاعت کا نفع ہوگا، اور آپ پورا قرآن پڑھ پڑھ تھک گئے کہ قیامت کے دن کسی مشرک کو کسی کی شفاعت ہوگی بھی نہیں، اور کسی مشرک کے لیے کسی شافع کی شفاعت نافع بھی نہیں ہوگی۔ لا تنفع شفاعت الشافعین، نہیں نفع دے گی شفاعت شافعین کی۔ یہ پورا قرآن آپ پڑھ چکے ہیں، اور جہاں پر کیا گیا اللہ تنفعہ شفاعتی یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن میری شفاعت شاید ابو طالب کو نفع دے، اور قرآن پاک میں کیا گیا لا تنفع، یہاں پر تنفع ہو وہاں پر لا تنفع ہو۔ اب مسئلہ ہے غیر مقلدین کا، ہم تو پھر بھی نکل آئیں گے۔ غیر مقلدین کا بڑا مسئلہ ہے۔ اب انہیں کہیں گے ہمیں بتاؤ قرآن کے ساتھ آؤ گے یا بخاری شریف کی اس روایت کی طرف جاؤ گے؟ کس کی طرف جاؤ گے؟ روایت مانیں گے یا آیت مانیں گے؟ آیت نہیں، آیات ہی، اور ہیں بھی بہت ساری آیات جس میں صاف اللہ نے قانون بیان کیا کہ کسی مشرک کے حق میں کسی شافع کی شفاعت نفع نہیں دے گی۔ اور بزرگوں دوستو، قرآن میں ہے یا نہیں؟ ان سے بولو، صاف ہے یا کوئی ابہام والی بات ہے؟ صاف قرآن کا مسئلہ ہے کہ قیامت کے دن کسی مشرک کو کوئی شفاعت نفع نہیں دے گی، اور جہاں پر کیا ہے تنفعہ شفاعتی یوم القیامہ، نفع دے گی اس کو شفاعت میری قیامت کے دن۔ اور اوپر تو آ بھی چکا ہے ما کان للنبی والذین، اب دونوں حدیثیں لے آیا امام بخاری رحمہ اللہ۔ اب بات سمجھو، اس کی توجیہ ایک ہو سکتی ہے اس روایت کی۔ توجیہ یہ ہے کہ قیامت کے دن شفاعت نہیں ہوگی، اور قرآن پاک نے جو نفی کی ہے وہ اسی کی ہے کہ قیامت کے دن مشرک کے حق میں شفاعت نہیں ہوگی۔ اصل بات یہ ہے کہ ابو طالب تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، شیاب ابی طالب میں ساتھ رہا، خدمت میں بھی ساتھ رہا، نعت خان بھی بڑا زبردست تھا، اس نے قصیدے بھی پڑھے، برادری کی مخالفت بھی برداشت کی، نعتیں بھی پڑھی، اور برادری کو للکارتا بھی رہا، نبی پاک علیہ السلام کا دفاع بھی کرتا رہا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو دعائیں دیتے تھے، ان دعاؤں کا یہ فائدہ ہوا جو دنیا میں دعا کرتے تھے، دنیا کے اندر جو دعائیں کرتے تھے، ان دعاؤں کا یہ اتنا فائدہ ہوا کہ ابو طالب کا کفر اس مخالفت کی انتہا والی حد کو نہیں پہنچا، اس کا صرف کفر تھا، باقی نبی پاک علیہ السلام کی مخالفت ایذا رسانی یا یہ چیزیں نہیں تھی۔ یہ بات صحیح ہے کہ کافر کو قیامت کے دن اس کے کفر کے درجے کی سزا ملے گی، تو ابو طالب کا کفر بنسبت دوسرے کافروں کے جو موذی کافر تھے ان کی نسبت کم تھا، اور یہ ساری جو خدمت کرتا تھا، دفاع کرتا تھا اور آپ کے ساتھ رہا، تو آپ جو دنیا میں اس کے لیے ہدایت کی دعائیں کرتے تھے، شفاعت سے مراد وہ دنیا والی دعا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ یہ
سرکشی اور کفر کے اس درجہ میں نہیں پہنچا جس درجہ میں جہنم کا درمیان ملے اور شدت نار میں ڈالا جائے. ہوگا جہنم میں شرک کی وجہ سے، لیکن جہنم کے ہلکے طبقہ میں ہوگا، شدت والے طبقہ بھی نہیں ہوگا. آپ کو میری کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ ہاں، یہ توجیہ صحیح ہے. اس لیے بجائے اس کے روایت کو بالکل متروک کر دیا جائے، نہیں، قرآن کو تو ہم چھوڑ نہیں سکتے. بات ہے صاحب، قرآن پاک کا جو مسئلہ ہے وہ تو بالکل کلیئر کٹ مسئلہ ہے کہ قیامت کے دن کسی مشرک کے لیے کوئی شفاعت نافع نہیں ہوگی. اب اس روایت کا کوئی ایسا معنی اگر کرے کہ قیامت کے دن مشرک کی شفاعت مشرک کو شفاعت نفع دے گی، تو وہ تو ہوگا مکذب قرآن، قرآن پاک کی تکذیب کرنے والا. اور قرآن حدیث پہ قاضی ہے یا حدیث قرآن پہ قاضی ہے؟ اب پھر مقام آ گیا، یہ قرآن اب فیصلہ کر دیا. اب دوسرا ہمارے پاس اصول موجود ہے، جب خبر واحد قرآن کے مقابل آئے تو ہم خبر واحد میں تعویل کریں گے، یا خبر واحد کو اگر تعویل نہ ہو سکی چھوڑ دیں گے. جہاں پر تعویل ہو سکتی ہے اس لیے ہم تعویل کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، اور مراد اس شفاعت سے دنیاوی دعائیں ہیں جو دنیا کے اندر نبی کریم علیہ السلام ابو طالب کی خدمت پر اور دفاع عن الرسول پر اور مصائب میں شریک ہونے پر اور قید و بند میں ساتھ ہونے پر اور آپ کا دفاع کرنے پر آپ جو اس کو دعائیں کرتے تھے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے، اس دعا کا اتنا پیدا ہو گیا دنیا میں کہ ابو طالب کفر کے اس اشد درجہ میں نہیں گیا جو موذی رسول کافر تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایذا دینے والے رات دل اور تھا تو مشرک، اس لیے جائے گا جہنم میں. لیکن شرک اور کفر کی اس شدت والی حد تک نہیں پہنچا جس پر شدت کا عذاب ہے. کفر کے مراتب جدا ہے نا جی. کسی کو شک پڑ جائے کہ یہ کیسے ہے مراتب جدا، قرآن نے خود فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. تو اپنے حسب کفر، جتنا کفر شدید ہوگا جہنم کا عذاب بھی شدید ہوگا، جتنا کفر ہلکا ہوگا جہنم کا عذاب بھی اس قدر ہلکا ہوگا. تو مراتب اہل النار تو ہے، پہلے بھی آپ نے پڑھا. تو آپ جو دنیا میں ابو طالب کے لیے دعائیں کرتے تھے اتنا نفع ہو گیا کہ قیامت کے دن بجائے جہنم کے درمیان میں جانے کے ابو طالب ایسے طبقے میں ہوگا کہ ابو طالب کے کعبین تک آگ آئے گی اور اس کا دماغ جو ہے وہ کھول رہا ہوگا اس گرمی کی شدت کی وجہ سے. تو بہرحال یہ معنی اگر کر لیا جائے تو روایت بھی بچ جائے گی اور آیت بھی بچ جائے گی. لیکن یہ معنی تو ہم کر رہے ہیں، غیر مکلف تو ہے یہ معنی کرنے کا قطعاً نہیں. وہ کون ہوتا ہے تعویلیں کرنے والا؟ اگر بات طرح سمجھو، غیر مکلف کے ہاں تو اصول ہی یہ ہے کہ حدیث قرآن پہ قاضی ہے، کوئی پتہ نہیں آپ کو. ہاں، ان کے ہاں تو اصول ہی یہ ہے. اور دوسرا کہ اگر ابو حنیفہ کا فقہ الآیت اور فقہ الحدیث نہیں مانتا، اس جبل کو کس نے حق دیا کہ تو اپنی طرف سے درایت اور تعبیر کر یا اس کا فقہ پیش کر، اپنا فقہ پیش کر. یہ تو فقہ الحدیث کا تعلق ہے اس کے ساتھ. اور غیر مکلف کے لیے یہی ہوگا کہ وہ انکار کرے گا قرآن کا اور جائے گا روایت کی طرف. قرآن کا انکار اور روایت کی عبادت، یہ اس طرح وہ بنے گا بے ایمان اپنے اصولوں پر. اور جہاں تک ہماری بات ہے ہم نے
جو توجیہ کی اگرچہ یہ ہماری تعویل ہے، یہ ہماری اپنی تعویل ہے، لیکن تعویل ہمارے اصول کے مطابق ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو اصل اصول ہے اس کے موافق یا فقہا کے اصول کے موافق ہم نے تعویل کر لی، ہماری تعویل بالکل صحیح، اور غیر مقلد کو تعویل کرنے کا حق بھی نہیں بنتا، اور نمبر دو غیر مقلد کے اصول کے بھی یہ تعویل خلاف ہے، اس لیے اس کو اب سارا قرآن چھوڑ کر اور جتنی آیات شفاعت ہیں ان کو چھوڑ کر چلنا پڑے گا اس روایت پر۔ اچھا، یہ جو میں نے آپ کے سامنے تعبیر پیش کی اس پر میرے پاس دلیل بھی موجود ہے، اس تعبیر پر۔ وہ بخاری شریف ہی میں حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے، فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث نمبر 3882، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین ارادا حنینا، نہیں بھائی، عباس بن مطلب کی روایت ہے 3883، 3883، عباس بن عبد المطلب قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اغنیتا عن امک فإنه كان یہودک ویغضب لک۔ حضرت عباس نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اغنیت عن امک، آپ کیا کام آئے اپنے چچا کے ابو طالب کے کیا کام آئے؟ فَإِنَّهُ كَانَ يَهُودُكَ، ابو طالب آپ کی حفاظت کرتا تھا، باڈی گارڈ تھا، وَيَغْضَبُ لَكَ، اور آپ کی وجہ سے سب قریشیوں سے ناراض تھا، آپ کی وجہ سے سب کی مخالفت بھی برداشت کی اور آپ کی حفاظت بھی کی۔ یہ تو آپ کیا کام آئے ابو طالب کے؟ قالا، آپ نے فرمایا ہوا فی زادہ من النار ولولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، آپ نے فرمایا اب وہ جہنم کے ہلکے طبقہ میں ہے، اگر میں نہ ہوتا تو ابو طالب جہنم کے نچلے طبقہ میں ہوتا۔ تو یہ ہوئی آپ کا جو دفاع کیا اور آپ نے جو دعائیں دی، تو ان دعاؤں کا مطلب کیا ہے کہ ابو طالب کو اتنا پیدا پہنچ گیا کہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے وہ کفر کے شدت والے شعبے کو اختیار نہیں کیا اور بہت آگے نہیں چلا، مشرک تھا اور کافر بھی تھا، لیکن درجات کفر و شرک میں وہاں تک نہیں پہنچا، بلکہ مانتا بھی تھا اندر سے، یہ کہتا بھی تھا، صرف پتہ بھی تھا اس کو، صرف یہ ہے کہ اس نے انقیاد نہیں کیا اور ایمان اختیاری قبول نہیں کیا، باقی بہت ساری چیزوں سے بچتا رہا۔ اس لیے
اس کو آپ کی شفاعت سے مراد ہے دنیا میں جو آپ دعائیں کرتے تھے. قیامت کے دن کوئی شفاعت نہیں ہوگی، دنیا کوئی شفاعت نہیں ہوگی مشرک کے حق میں. وہاں تو آپ نے فرما دیا شفاعتی، میری شفاعت کے لیے شرط ہے لا من لقی اللہ لا یشرک باللہ شیئا. آپ نے خود فرما دیا کہ میری شفاعت صرف اس آدمی کے بارے میں ہوگی لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہوگا. اللہ کو ایسی حال میں ملے کہ مشرک نہیں ہوگا. قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، حدیث بھی یہی کہہ رہی ہے کہ مشرک کے حق میں شفاعت نہیں. پھر اس کا ہم نے آپ کو مطلب بیان کر دیا، اس لیے روایت کو بھی خامخواہ رد کرنے کی ضرورت نہیں رہی. روایت بھی باقی رہ گئی اور اس کی توجیہ پر دلیل بھی آ گئی اور قرآن پاک کا اصول بھی اپنے مقام پر رہا. اور یہ اب نہیں پتا کہ آپ کو سمجھ بھی آیا یا نہیں آیا. اچھا جی، اس کے بعد آپ کے پاس کچھ عبارات لکھی ہیں، یہ دیکھ لو. وَالْجُمْهُورُ عَلَىٰ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي أَبِي طَالِبٍ، اور جمہور اس پر ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی فی ابی طالب ابو سعود، ابو طالب کے حق میں. ابو سعود نے یہی کہا، وَبِيَزَابِي، اور بیزابی نے بھی یہی کہا. زجاج کہتا ہے اجمع المفسرون علی انہا نزلت فی ابی طالب، سارے مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ابو طالب کے بارے میں. مدارک کشاف اور نمبر 3 قد اجمع اہل الدین علی انہا نزلت فی ابی طالب. اجمع اہل الدین، سارے اہل دین متفق ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ابو طالب کے بارے میں. وقال بہ ابن عباس، اور یہی بات ابن عباس، قتادہ، ضحاک وغیرہ نے کی. تفسیر ابن کثیر. سمجھ گئے ہو یا نہیں سمجھ گئے؟ اب یہ لمبی بات تو نہیں، بس اتنی کافی ہے. البتہ ایک روایت ہے، وہ روایت جو پیش کرتے ہیں آپ کے پاس لکھی ہے کہ حضرت عباس کہتے ہیں کہ جب میں نے کان لگایا نا آخر میں، تو وہ آہستہ آہستہ پڑھ رہا تھا لا الہ الا اللہ. میں نے آخر میں کان لگایا تو آہستہ آہستہ یہ پڑھ رہا تھا. یہ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کیا پڑھ رہا ہے؟ تو ابو عباس کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ نے جو پیش کیا وہی پڑھ رہا ہے آخر میں. یہ تو اس پر آپ کے پاس لکھا ہے. باقی حضرت عباس والی حدیث کے انہوں نے حضرت کو عرض کیا کہ آخری وقت میں کلمہ پڑھ رہا تھا. یہ حدیث درست نہیں، اس میں محمد بن اسحاق راوی ہے. محمد بن اسحاق بھی بڑا گڑبڑ کرتا ہے ہر جگہ پہ. جہاں پر بھی کہیں گڑبڑ ہے نا تو محمد بن اسحاق نے سر دیا ہوا ہے، اور کوئی نہیں ملے گا. یہی بے ایمان وہاں گھسا ہوگا. یہ محمد بن اسحاق ہیں جن امام قال امام مالک، امام مالک نے کہا ہے کعبہ کی چوکھٹ پر حلف اٹھاؤں گا کہ محمد بن اسحاق دجال من الدجاجلہ. نمبر 2 راوی مجہول ہے، ان عبداللہ بن معبد ان اہلہا. نمبر 3 قال عبد الرحمن مبارک فری. مبارک فری کون ہے؟ یہ اہل حدیث کا بڑا عالم ہے.
یہ کہتا ہے لا یقابم ما فی الصحیحین کہ یہ جو صحیحین بخاری مسلم میں آیا ہے اس سے اس کا مقابلت نہیں کر سکتی، مقابلہ اس کا نہیں کر سکتی۔ بخاری مسلم کی حدیث کو ترجیح ہوگی، اس کو ترجیح نہیں ہوگی۔ یہ انہوں نے چند حوالے یہاں پر لکھ دیے، اس پر بہت زیادہ حوالے۔ یہی بات امام قرطبی نے کی، یہی بات سید محمود آلوسی بغدادی، اس نے تو عجیب تبصرہ لگایا، انک لا تہدی پر بھی اور ما کان للنبی پر بھی لمبا تبصرہ ہے صاحب المعانی کا، اور فرماتے ہیں کہ شیعہ جو اس روایت سے استدلال کرتے ہیں اس سے تو زنانیاں بھی ہنسیں گی، اور یہ زنانیوں کے بھی ہنسنے والی بات۔ اسی طرح البحر المحیط علامہ مدرسی کی، اور اسی طرح اور بھی جتنی بھی منقولات تفسیرات ہیں جن میں نقل ہے، اور وہ سب کی سب اس بات پہ متفق ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی جس کے بارے میں ابو طالب کے بارے میں۔ بس اتنا کافی۔ اب اگر کسی کو کوئی اشکال ہو وہ لکھ کر بھیج دے تاکہ اس کے ضمن میں اگر گفتگو مناسب ہوئی تو آگے چلے گی، نہیں تو فی الحال اتنا کافی ہے۔ ویسے اس پر ہم نے ساری وہ جو روایات قائم چشتی نے لکھی ہے ہم نے وہ ساری جمع کی ہے، تو وہ جمع کر کے پھر اس پر تبصرہ اور جو ابو طالب کے کفر کی روایات ہیں وہ بھی ساری جمع کی۔ آپ کو ایک عنوان دے رہا ہوں کہ یہ اگر موقع مل جائے تو اب دو مقام پر آپ کو بات ملے گی، آکان للنبی والی آیت پر اور انک لا تہدی۔ جتنی تفسیریں آپ کو مل سکتی ہیں، مختلف تبصرہ جات سنی شیعہ مفسرین نے اسی مقام پر انہی دو آیات پر یہ بات چھیڑی ہے ایمان ابو طالب کی۔ بہرحال خلاصہ کیا نکلا کہ ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی، اور ابو طالب پکا کافر تھا اور کفر پر مرا۔ احسان کا بدلہ، احسان تو نے پڑھا نہیں نا سورۃ الرحمن، اگر سورۃ الرحمن پڑھتا تو یہ سوال نہ کرتا، سویا ہوا تھا۔ وہاں پر بتایا حال جزاء الاحسان الا الاحسان کا مطلب ہے حال جزاء التوحید الا الجنہ۔ اس آیت کا معنی ہے احسان سے مراد توحید، اگلے احسان سے مراد جنت، توحید کا بدلہ جنت ہے۔ اس لیے سبق میں جاگنا چاہیے۔ سوال اچھا ہے لیکن کثرت نوم کی وجہ سے معذور ہے۔ انک لا تہدی من احببت، بے شک آپ نہیں ہدایت دے سکتے، آپ نہیں ہدایت دے سکتے۔ دوسرا مسئلہ کہ انک لا تہدی من احببت، پیغمبر کسی کی کھوٹی قسمت کھڑی نہیں کر سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بگڑی نہیں بنا سکتے۔ ابو طالب کی بگڑ گئی، آپ نے کوشش بھی کی لیکن صبری نہیں، معلوم ہوتا ہے بگڑی آپ نہیں بنا سکتے۔ بگڑی آپ نہیں سنوار سکتے۔ انک لا تہدی من احببت، بے شک آپ نہیں ہدایت دے سکتے، یعنی کھوٹی قسمت ابو طالب کی نبی کریم علیہ السلام بھی کھڑا نہیں کر سکے۔ ابو طالب کی بگڑی ہوئی نبی پاک بھی نہیں سنوار سکے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں خدا کے پکڑے چھڑا لے محمد،
محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، ابو طالب کو اللہ نے پکڑا ہے۔ پیغمبر کریم بھی وہاں پر رو کر اٹھے اور دعوت بھی دی، لیکن اللہ کے پکڑے ہوئے کو نبی پاک بھی چھڑا نہیں سکتے۔ آپ کا کام، آپ ساری کائنات کے ہادی اور مرشد ہیں، لیکن اپنے چچا کی بھی قسمت بدل نہیں سکے۔ ایک ہے ہدایت نصیب کر دینا، ہدایت دے دینا، اور ایک ہے رہنمائی کرنا۔ آپ کا کام رہنمائی کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا کی قسمت بھی نہیں بدل سکے۔ اوپر لکھا ہے نفی اختیار، کیوں نہیں بولتے؟ تو کیا ہے فلاں مقیم لہم یوم القیامت وزنا حبطت اعمالہم، کیا مطلب ہے؟ استدلال ذرا کر کے بھیج میرے میں جو تیرے ذہن میں استدلال ہے وہ کر۔ آیات تو 6666 کے قریب قرآن میں پڑھی ہے، آیات لکھنے کا تو کوئی مطلب نہیں۔ آپ کے ذہن میں جو اشکال ہو وہ لکھ کر بھیجیں۔ ہاں بھائی، وہ کچھ سمجھ گئے ہو یا نہیں؟ اب یہ جو رکا لکھنے والا ہے، یہ اگر مجھے مل جائے نا، پتہ چل جائے، اس کو 10 ڈنڈے لگا۔ یہ اتنا بھی نہیں سمجھ سکا کہ بعد میں نے اس اشکال کا جواب بھی اپنی تقریر میں دے دیا۔ اشکال کا جواب میں نے یہ دیا کہ مراتب کفر کے اعتبار سے جہنم کی سزا ہے۔ کچھ جو کفر میں بڑے ہیں تو ان کی سزا زیادہ ہے، اور جو کم درجے کے ہیں تو ان کی سزا کم ہے۔ یہ پہلے بھی کہیں میں بات کر چکا ہوں۔ مراتب ایمان جیسے ہیں، اسی طرح مراتب کفر ہیں۔ مراتب ایمان کے بقدر اجر ہے اور مراتب کفر کے بقدر سزا ہے۔ تو ہر ابو طالب کا کفر اس طرح تھا آپ کی دعاؤں کی وجہ سے۔ اب ابو طالب کے کون سے اعمال قیامت کے دن اس کو کام آ رہے ہیں؟ جب وہاں پر لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ اب یہ اس تقریر کے کس طرح خلاف ہوگا؟ کچھ عقل ہو تو نہیں ہو سکتا، اور عقل نہیں تو ہو جائیں۔ شیعہ کے استدلال کیا ہے یہ بات نہیں کر رہا ہے۔ حاشیہ کے آخر میں حدیث لکھی ہوتی ہے، حدیث سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ وہ طالب پکا مسلمان تھا۔ مسلم کا حوالہ کیا لکھا ہے بھائی؟ جی ابا اللہ یقولا، یہ ترجمہ کسی سے پڑھ لینا، دوسرا تب پتہ چلے گا۔ یہ توجیہ ہم نے کی حدیث کے حوالے سے، اگر غیر مقلد بھی اس طرح اس کی توجیہ بیان کر دیں، ہمیں کہیں کہ جو توجیہ تم نے کی اس میں امام صاحب سے ثابت کرو۔ واہ، امام صاحب کا اصول ہوتا ہے یا ایک ایک جزئی کلو فاعل مرفوع ثابت کرنا ہوگا؟ غیر مرفوع ہے، یہ بھی کوئی غیر مقلدوں والا ذہن ہے۔ بات اصول کی ہوتی ہے، ہر جزئی کی نہیں۔ امام نے اصول دیا، اب اس اصول پر تخریج کرنا ہمارا کام ہے۔ اور یہ جو مشہور ہے کہ تخریج مقلد نہیں کر سکتا، یہ کسی امام کا قول نہیں، یہ ایسی کمپوٹیشن ہے۔ یہ عام طور پہ پیش کر دیتے ہیں کہ مستندہ قول الامام۔ بریلوی حضرات کہتے ہیں ابو طالب ایک کافر کو خواب میں آیا کہ میری انگلی جہنم سے عذاب۔ بھائی آپ نے جھوٹ لکھا ہے، بریلویوں پر بھی بہتان ہے۔ آپ نے جو لکھا ہے یہ بریلویوں پہ جھوٹ لکھا ہے۔ وہ ابو طالب نہیں تھا، وہ ابو لہب تھا۔ ہاں، آپ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ ابو لہب اور ہے اور ابو طالب اور ہے۔ ہاں، یہ جھوٹ ہے۔ بس میرا خیال ہے اب ایسا علم ظاہر نہ کرو تو بہتر ہے۔
سبق چلنے دو. ہاں چلو دو منٹ میں بیٹھا ہوں، اس کے بعد کوئی پرچی نہ ہے. 2 منٹ جلدی جلدی پرچیاں بھیجو. ابو لہب کے بارے میں بھی بخاری میں ایک حدیث ہے کہ انہوں نے نبی کی پیدائش صہیبہ کو آزاد کیا، اس کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا پانی جہنم میں مل گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی بخاری شریف دیکھ لو تو پتہ چلے. یہ جو ابو لہب نے جہنم سے کال کی ہے، اس کال کا کوئی رابطہ نمبر ملے پھر پتہ لگے. وہ تو ایک خواب ہے. خواب کی کیا حیثیت ہے؟ ایک. دوسرا اس میں اور بات آ رہی ہے. اس میں یہ آ رہا ہے کہ ابو طالب کے عمل اپنا ابو لہب کے عمل کا نفع پہنچ رہا ہے. صہیبہ کو آزاد کرنے والا عمل اس پہ آپ پیش کر سکتے ہیں حبطت اعمالہم. جہاں پر مسئلہ بالکل جدا ہے، یہاں عمل کی بات نہیں، یہاں درجہ کفر کی بات ہے. پتہ نہیں آپ کو سمجھ پھر نہیں آ رہی. ایک ہے کہ عمل کا نفع پہنچنا، ایک ہے کہ کفر کے درجہ میں شدت یا اس میں کم درجہ ہونا، دونوں کا فرق ہے. ابو لہب کو کہتے ہیں عمل پہنچ رہا ہے. وہاں تو تبت یدا ابی لہب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. پھر وہ انگلی سے پانی نکل رہا ہے وغیرہ، یہ آ جائے گا کہیں میلاد میں تذکرہ ہوا. دونوں کا فرق ہے. سورۃ توبہ والی آیت کو جب آپ عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھانے لگے اس وقت نازل ہوئی. سبحان اللہ. کس نے آپ کو کال کیے؟ اس وقت نازل ہوئی. میں ابھی آپ کو بخاری شریف آپ کے سامنے پیش کی ہے اور مسلم وغیرہ، اور تجھے کوئی بار بار کال آ گئی ہے. عبداللہ ابن ابی کے لیے نازل ہوئی. عبداللہ ابن ابی کے لیے اور آیت نازل ہوئی. ہاں وہ تو لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ. عبداللہ ابن ابی بھی اس میں داخل ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. داخل ہونا اور بات ہے. ابو طالب کو کافر کہنا نبی کی ایذا دینا ہے. اس وجہ سے اس بات میں توقع اختیار کرنا چاہیے یا ان کی یہ بات درست ہے، ان کا یہ بکواس ہے. درست نہیں، نرا بکواس ہے. خود محمد بن مروان کے پیچھے چلتے ہیں اور جہاں پر بخاری مسلم کی صحیح احادیث کو چھوڑ کر اپنی طرف سے تک بندی بنا لی. حضرت علی جب کہہ رہے تھے ان عمک الزال قد ماتا، تو حضرت علی کو نہیں خیال آیا آپ کی ایذا کا. حضرت نبی پاک کے سامنے حضرت علی نے اپنے باپ اور ابو طالب کو کافر قرار دیا، کافر کا لفظ کہا. اب حضرت علی سے بھی یہ لڑ زیادہ بادب بن گئے ہیں. حضرت علی تو اپنے باپ کو پیغمبر کے سامنے کہہ رہا ہے کہ آپ کا چچا کافر، میرا باپ کافر. ابو طالب کو کافر اور زال کہا. اور اب اگر تو کہے کہ جو کہنے سے یہ ایذا ہوتی ہے، وہ نرا بکواسی بے ایمان اور اس کے ذہن میں نہ قرآن کی قدر نہ پیغمبر کے فرمان کی قدر. جب قرآن آ گیا اب ایذا، اللہ کو نہیں پتا تھا کہ پیغمبر کے لیے ایذا کا سبب ہوگا اتنا کا ذات عادی. اللہ نے تو تسلی دی ہے، ایذا نہیں ہے تسلی. فرمایا میرے پیغمبر آپ کا کام ہدایت دینا نہیں ہے، آپ کا کام ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم. خیر مقرر روایت پیش کرتے ہیں کہ ابو طالب کافروں کے بچوں کی طرح آرام میں ہوگا
کیا یہ بات درست ہے؟ ابھی آپ نے کیا پڑھا بخاری میں؟ دماغی توازن ٹھیک نہیں. ابھی بخاری مسلم سے پیش کر رہا ہوں جہنم میں ہوگا. تو پھر غیر مقلد نہیں کہتے، اتنے گدے وہ بھی نہیں جتنا رکیا لکھنے والا ہے. غیر مقلدوں کی بھی کسی کتاب میں یہ بات نہیں. اپنی طرف سے ایک بات لکھ کر غیر مقلد جو کہتے ہیں. غیر مقلدوں میں بھی اتنا چبل کوئی نہیں ہے. ہاں ویسے ہیں گدے لیکن اتنے نہیں. خچر سمجھ لو. اور رکا لکھنے والا تو بالکل ہی میرا خیال ہے کہ یہ گزرے ہیں. اپنی طرف سے ایک جھوٹ کھڑا اور فلانا فرقہ جو کہتا ہے، فلانا فرقہ جو کہتا ہے وہ بات کرو. یہ تو للڑ پارٹی کا عادت ہے کہ وہ فرضی سوال بناتے ہیں. فلانے نے یوں کہا میں نے یوں کہا، فلانے نے یوں کہا میں نے یوں کہا. ہوتی کوئی بات نہیں، سارے فرضی سوال. کیا ابو طالب کا نام باقی عمران تھا؟ جی نہیں، نام کی باتیں بھی نہیں چل رہی اور اب کوئی پرچی نہ آئے. اب صوفی صاحب پرچی ہے تیری خیر نہیں. سبق چلنے دو. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. بے شک آپ نہیں ہدایت دے سکتے. اب ایک طرف قرآن ہے اور دوسری طرف یہ جبل ہے بریلہ. یہ کہتے فلانا تھانا حضرت سواگ شریف والا، اور وہ یوں جو دیکھا نا یوں 90,000 مسلمانوں 90,000 مسلمانوں کیا. اور فلانا بزرگ وہ ہندوستان میں چلتا نہیں تھا. کیوں بھائی کیوں نہیں چلتا تھا؟ کہتے جو ہندو کی نظر پڑتی وہ ہندو مسلمان ہو جاتا تھا. بھائی اس کو تو پھر گھمانا تھا پورے ہندوستان میں. اگر اس کو پھیری لگ جاتی گدھے پہ سوار کر کے بزرگ کو پورے ہندوستان میں پھرا دیتے تو پورا ہندوستان مسلمان ہو جاتا. فلانا بزرگ تھا جس پہ نظر ڈالتا مسلمان ہو جاتا. فلاں تھا اور یہ کرامتیں بیان ہو رہی ہے. فلانا حضرت صاحب تھا وہ جب پیدا ہوا نا 15 پاروں کا حافظ تھا. کیا بات ہے. تو اس کو تھوڑا لیٹ آنا چاہیے تھا. پورا قرآن تو حفظ کر لیتا. اتنا جلدی کیوں کر دی؟ 15 پاروں کا حافظ تھا. اندر پتہ نہیں مدرسہ کس نے بنایا ہوا ہے. اندر کوئی تعلیم کوئی درسگاہ ہے، اندر کوئی مولوی بیٹھا ہے وہ اس کو پڑھا رہا ہے قاری صاحب. 15 پاروں کا حافظ. اور بے ایمانہ بھائی تھوڑا لیٹ آ. پورا قرآن تو حفظ کر کے آنا. باپ پگڑی بنا لے اور دستار بندی بھی ہو جائے. فلانا کہتے ہیں فلانا مادر زاد ولی. مادر زاد، یہ زاد کی جگہ پہ لفظ تو اور ہے نا، یہاں مناسب نہیں ہے. مادر زاد ولی پہنچی ہوئی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا نا، سارے مراتب ولایت طے کر چکا تھا. غوثیت بھی تے قطبیت بھی تے اوپر بھی. بس اب صرف یہ ہے کہ نام ولی رہ گیا تے بظاہر دے وچ پیر فریدوں تے باطن دے وچ اللہ. اتو ظاہر پیر فریدوں تے باطن دے وچ اللہ. یہ اللہ فرماتے ہیں جہاں پیغمبر بھی نظر کرم فرما رہا ہے، امام کائنات بھی اپنی دونوں مبارک آنکھوں سے شفقت اور پیار بھری نظروں سے اپنے چچا کو کہتے ہیں اے میرا پیارا چچا، قل لا الہ الا اللہ، کہہ دے لا الہ الا اللہ. چچا کہتا ہے اخترت النار علی العار. بیٹا مجھے پتا ہے تیرا مسئلہ حق ہے، تیرا دین سچ ہے، لیکن میں بھی مرتے وقت یہ آر نہیں لے سکتا. آگ برداشت کر لوں گا لیکن ناک نہیں کٹوا سکتا. یہ نہیں کہہ سکتا کیا یہ مکہ کی زنانیاں بھی تانے ماریں گی کہ ایک چٹ داڑھی ساری زندگی گزارنے والا، اس کی داڑھی بھی سفید
اور بڑا خواجہ اور بڑا پیر مکہ والوں کا آخر وقت میں کہیں موت سے ڈر کر آخر وقت میں اکابر کا مسلک چھوڑ گیا اور اپنے بھتیجے کی بات مان لی. اس لیے علی ملت عبد المطلب آج بھی اسی طرح ہوتا ہے. ابو طالب کو بھی فکر یہی تھا کہ کہیں ہمارے اکابر مکہ والا مسئلہ چھوٹ نہ جائے، اس لیے اس نے کہا علی ملت عبد المطلب کی ملت پہ مروں گا، محمد مصطفیٰ کی دعوت نہیں مانوں گا. انک لا تہدی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کی زیادہ تاثیر ہے یا سواگ شریف والے کی؟ ان کے پیروں اور مولویوں کی. اور اللہ کے محبوب تو نظریں بھی رکھ رہے ہیں اور ساتھ دعوت بھی دے رہے ہیں، لیکن ابو طالب مسلمان نہیں ہوا. اور کون ہے ایسا کشوتوں والا جس کی نظر سے سارے مسلمان ہو جائیں؟ ادھر نبی پاک ہے، ادھر حضرت نوح ہے. نوح پیغمبر 950 سال تک مسئلہ بیان کیا، بیوی بھی مسلمان نہیں ہوئی تھے، بیٹا بھی مسلمان نہیں ہوا. بیوی نے بھی مسئلہ نہیں مانا، بیٹا نے بھی. ادھر حضرت ابراہیم ہے، باپ کو مسئلہ سمجھاتے ہیں، باپ مسئلہ نہیں مانتا. اور جہاں پیر ہے یہ صرف یوں نظر اٹھائیں تو پورا ہندوستان مسلمان ہوتا ہے، ایسا نظریہ رکھنے والا وہ جس طرح کافر اور مشرک ہے اسی طرح وہ گستاخ انبیاء بھی ہے. اس نے انبیاء پر اپنے پیروں کو ترجیح دے دی ہے کہ ہمارے پیروں میں یہ کشوت ہے اور انبیاء میں معاذ اللہ یہ چیز نہیں تھی. تو پیر بڑھ گئے خدا سے اور انبیاء سے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ. نبی پاک علیہ السلام مختار کل تھے؟ مختار کل نہیں، مختار شے تھے. کسی چیز کے بھی مافوق الاسباب آپ متصرف نہیں تھے. بریلویوں کے لیے یہ آیت سرد درد بن گئی. اب بیچارے تعویلیں کر بنتا کچھ بھی نہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر. سعیدی نے بڑی کوشش کی آیت سے کسی طرح جان چھڑائے، کہتا ہے آپ توفیق نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے نا، توفیق نہیں دے سکتے تو توفیق ہوتی ما فوق الاسباب ہے. توفیق نہیں دے سکتے نا، وہ بھی تصرف ما فوق الاسباب ہے. پھر کبھی کہتا ہے آپ ہدایت نصیب نہیں کر سکتے. جیسے ہم بھی یہی کہتے ہیں ہدایت نصیب نہیں کر سکتے. ہدایت نصیب کرنا یہ بھی تصرف ما فوق الاسباب ہے. جدھر سے بھی پھر جائے اس آیت سے نکل نہیں سکتے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور لیکن اللہ پاک ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ اللہ پاک خوب جانتا ہے بالمہتدین، ہدایت قبول کرنے والوں کو وہ اللہ جانتا ہے. دل والے ظرف کو بھی وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون سا دل میری توحید قبول کرنے کے قابل ہے اور کون سا دل میری توحید کے قابل ہی نہیں. کس کے دل کی زمین وہ توحید والے شجرہ طیبہ کے لیے موضوع ہے اور کس کے دل کی زمین توحید کے شجرہ طیبہ کے لیے موضوع ہی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے نا، ہر جگہ پہ تو چاول کاشت نہیں ہوتی، ہر جگہ پہ گندم بھی کاشت نہیں ہوتی، ہر جگہ پہ مکئی بھی کاشت نہیں ہوتی. ہر فصل کے لیے اور ہر قسم کے درخت کے لیے ایک زمین ہوتی ہے. اعلم بالمہتدین کا یہی معنی ہے، مجھے پتا ہے کس کے دل کی زمین وہ میرے شجرہ توحید کے بونے کے قابل ہے.
یہ نغمہ ہر ساتھ میں گایا نہیں جاتا۔ جس کو اللہ نے توحید کی سمجھ دے دی ہے وہ شکر کرے اللہ پاک کی اس نعمت پر۔ ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ جس کو سچا عقیدہ مل گیا، توحید کی سمجھ مل گئی، اس سے بڑا سچا عقیدہ، بڑا فضل اور اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی۔ بڑے بڑے مولوی ہیں بیچارے اور نرے مشرک، بڑے بڑے پیر ہیں بیچارے نرے مشرک، بڑے بڑے چودھری دنیا کے بڑے مالدار لیکن نرے مشرک ہیں۔ اللہ نے خود فرما دیا یجتبی الیہ من یشاء، یہ توحید والا جو مسئلہ ہے نا، فرمایا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، میرے پیغمبر مشرکوں پر بڑا بھاری مسئلہ ہے اور مشرک اس کو برداشت نہیں کرتے۔ ہاں یجتبی الیہ من یشاء، میں خود کھینچ لیتا ہوں اس مسئلہ توحید کی طرف جس کو چاہوں۔ ہے نا بڑی بات؟ تو بولو ہی صحیح۔ اچھا تمہیں شک ہے؟ ہاں یہ تو پتہ ہے نا، قبر کے پجاری سے جا کے پوچھو، تابیہ پرست سے جا کے پوچھو، تم سے شکلوں میں اچھے، علموں میں اچھے، عقلوں میں اچھے ظاہراً، لیکن اللہ نے توحید کی سمجھ نہیں دی۔ تو جس کو توحید کی سمجھ دے دی ہے وہ سمجھے اس پہ خدا کا فضل ہو گیا۔ اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے سچا اور سونا عقیدہ دے دیا۔ اللہ رحمت کرے ہمارے اساتذہ پر اور ہمارے ان بزرگوں پر جنہوں نے ہمیں خالص توحید کا سبق پڑھایا ہے۔ اللہ سب کے درجات بلند کرے۔ نہیں تو اللہ جانے ہم بھی کہاں بیٹھے ہوتے اور لگے ہوتے تعبیلے کالا پھلا کیلا پھلا کالا پھلا۔ البتہ یہ ہے اللہ محفوظ رکھے، اگر ہم ہوتے نا ان پارٹیوں میں ان کو استدلال زبردست بنا کے دیتے، وہ ایسے چبل ہیں وہ استدلال کر ہی نہیں سکتے۔ اور میں کہتا ہوں خدا کی قسم اگر میں انہی والے روایات اور انہی والی چیزوں سے میں استدلال کروں نا پھر تم بھی جواب دو گا، پھر میں دیکھوں وہ ایسے چبل ہے، ان کو طریقہ استدلال ہی نہیں آتا، ایسے یوں 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 سارے بے وقوف کٹھے۔ دیکھو انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اے میرے پیغمبر آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں، ابو طالب یہ نعت خوان ضرور ہے پر اس کا دل میری توحید کے قابل نہیں ہے۔ اگر نعتوں سے نجات ہو سکتی ہوتی، پیغمبر کا دفاع کرنے سے نجات ہو سکتی ہوتی، پیغمبر کے ساتھ مصیبتیں برداشت کرنے سے نجات ہو سکتی ہوتی تو ابو طالب کی ہو جاتی۔ باوجود قربانیوں کے توحید قبول نہیں کی تو ساری قربانیاں بھی ضائع ہو گئی۔ یہ جو پچھلے دنوں قادری مرا مرزود ادھر پنڈی میں بہت بڑا سور تھا بے ایمان ہیڈ مشرکوں کا، بہت بڑا ہیڈ امام المشرکین، آج کل اس کا بازار بنا ہے اور پوجا ہو رہی ہے، تو کئی بے غیرت دیوبندی جن میں ذرا غیرت نہیں اور اپنے آپ کو دیوبندی کہنے والے کہہ رہے تھے کہ اس نے ناموس سے رسالت کے لیے قربانی دی ہے۔ اور ان کو پوچھو گدھے کے گدھے ہو، مشرک وہ ناموس رسالت کے لیے مر جائے تو مشرک بخشا جائے گا؟ ایک بات۔ دوسری بات، اور جو خدا کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے مشرک، وہ سارے نبیوں کا وفادار یا امام الانبیاء کا وفادار وہ کیسے بن سکتا ہے جو اللہ
اللہ کی توحید کا دشمن ابو طالب بھی مر جائے تو سیدھا جہنم میں جاتا ہے، حالانکہ پیغمبر کا رشتہ دار بھی اور ساری زندگی محنت کرنے والا بھی۔ تو جب ابو طالب کو اللہ نے جہنم میں پھینک دیا تو یہ قادری، ممتاز قادری اور اس طرح کے اور چرسی شرابی، وہ اکوڑا کھٹک کا ایک بے ایمان بیل ہے، وہ وہاں سے سارے طالب علموں کو لے آئے ادھر جنازے پہ، موٹا سڈا، وہ سارا وہاں طالب علموں کو اکٹھا کیا، آؤ جی عاشق رسول مرائے، اس کا جنازہ یہ پڑھنا چاہیے۔ جہاں پنڈی کے بڑے بے غیرت دیوبندی، بڑے بڑے بے حیا اور خدا کی توحید کے غدار اور خدا کی توحید کے دشمن، یہ نفاق المدارس کا وہ العارج لنگڑا چبل ٹنڈا، وہ ایسے چل رہا ہوتا ہے کوئی ہاتھ میں بٹیرا پکڑا ہوا ہے پورا بے ایمان، پورا پین تک بے ایمان ہے، پین تک۔ وہاں آئے، ہم تو ایسے بے ایمانوں کا کبھی ہاتھ نہیں لیتے، تو کچھ ساتھیوں نے کہا جی مدرسہ الحاق کرانا ہے وفاق المدارس کے ساتھ، میں نے کہا چھوڑو وفاق المدارس کو، خیر انہوں نے کہا نہیں، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کراؤ، الحاق کراؤ۔ یہ قاضی عبد الرشید، وہ لنگڑا لولا، جیسے اوپر سے ٹیڑھا ہے نا اندر سے بھی پورا بے ایمان ہے، پورا۔ خیر وہاں پر ہمارے ساتھی ہیں دارالعلوم اسلام آباد میں مولانا ضیاء اللہ صاحب، تو ہماری اپنی جماعت کے ساتھی ہیں، اور عبد الرشید صاحب، یہ طے ہوا کہ فلاں دن حضرت صاحب چکر لگائیں گے۔ خیر میں نے ان کو کہا کہ آئے گا نہیں، اس کو بتا دینا۔ تو جب عین موقع پر آ رہے تھے مجھے فون کرتے ہیں ہم آ رہے ہیں، اچھا آ رہے ہیں، تو دل میرا نہیں مان رہا تھا، وہ تو نہ آیا۔ اس نے پوچھا یہ کس کا مدرسہ ہے، انہوں نے کہا نہیں توبہ توبہ، ادھر نہیں آتے، وہ مدرسہ علاج بالکل نہیں کرتے، وہ تو سلیم اللہ خان کا گستاخ ہے۔ کیا بات ہے، سلیم اللہ خان کا گستاخ۔ میں نے کہا سلیم اللہ خان، پتہ نہیں سلیم اللہ خان کون ہوگا، لاکھ سلیم اللہ خان اکٹھا ہونا سید عنایت اللہ شاہ صاحب کی خاک کے پاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ ہم نہیں جانتے سلیم اللہ کون ہے، وہی، اور اس نے بکواس بازی کی ہے عنایت اللہ شاہ صاحب کے خلاف، شاہ صاحب کے خلاف 2 کتابوں میں صحیح تبرہ بازی کی، تو ہم کیا سمجھے سلیم اللہ کون ہے؟ شاہ صاحب کو ہم جانتے ہیں جنہوں نے اللہ کی توحید کا کام کیا، اور سلیم اللہ پیش کرے کسی ایک مشرے کو ہدایت ملی ہو، 90-100 سال گزار گیا، میرا خیال ہے جو توحیدی تھے وہ بھی متزلزل ہو گئے اس کو دیکھ کر، تعبیلیں سن کر۔ اور سلیم اللہ کا خیر بارہ، وہ کہتے ہیں نہیں مولوی خضر کا مدرسہ ہم نہیں، اس کو نہیں، ہاں ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے آپ اس کے پاس جائیں اور اس کو کہو کہ آپ یہ مسئلہ نہ بیان کریں، اور ہم پہ آئندہ فتویٰ بازی نہیں کریں گے، ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، فتویٰ بازی نہیں کریں گے، اور یہ مسئلہ بیان نہیں کریں گے، تو میں آتا ہوں، تو جس وقت مجھے کال کر دیں، اگر وہ لکھ دے تو میں اسی وقت آ جاؤں، ہم آ جائیں گے۔ خیر ساتھی بھی بڑے سادے ہوتے ہیں، چاہتے کہ آ گئے میرے پاس، اب وہ مجھے میرا مزاج تو نہیں جانتے تھے، انہوں نے سمجھا شاید اب وہ مجبوری ہے حکومت کی، اور یہ سمجھتا ہے شاید مدرسہ چلا جائے، اور کیا ہے 2-4 لفظ لکھ بھی دے۔ وہ آ گئے میرے پاس، مجھے کہتے ہیں کہ حضرت جی آپ ہمیں 2 لفظ کبھی لکھ دیں، مہربانی کریں، اب حکومت بڑی سختی کر رہی ہے،
پابندی ہے، آپ کے مدرسہ نہ الحاق ہے نہ رجسٹر ہے، کچھ بھی نہیں، یہ مدارس بند کر رہے ہیں، تو آپ وہ نہیں آ رہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ اتنا لکھ دیں کہ آئندہ ہمارے خلاف نہیں بولیں گے تو اور ہمیں کچھ نہیں کہیں گے تو ہم الحاق کریں گے۔ خیر میں نے سنا تو ایک دفعہ تو میرا دماغ بھی کھولا، صحیح اس پہ نہیں کھولا، ان پہ کھولا۔ اب ان کو میں کہہ بھی کچھ نہیں سکتا تھا، بزرگ تھے، میں نے ان کو کہا کہ آپ کچھ اتنی بات ہے کہ آپ اس سے بھی ایک بات لکھوائیں، عبدالرشید کو آپ کہہ دیں کہ لکھ دے کہ آئندہ میں قرآن کے خلاف عقیدہ نہیں رکھوں گا اور قرآن کی مخالفت نہیں کروں گا، نیچے میں لکھ دوں گا کہ ایسے آدمی کے خلاف میں کبھی نہیں بولوں گا۔ باقی رہ گیا یہ رشید ٹلی بے غیرت اور یہ اسی طرح للڑ بے ایمان، یہ اس طرح رہے۔ مدرسہ ایک نہیں، سینکڑوں مدرسے چلے جائیں اور جو کچھ بھی ہو جائے، مشن کو مدرسے پہ قربان نہیں کیا جاتا، مدرسے کو مشن پہ قربان کیا جاتا ہے۔ مدرسہ آج چلا جائے، مدرسہ بدھے آج چلا جائے، کیا ہے مدرسہ؟ ہم جہاں ہیں وہی مدرسہ ہے، مدرسہ آج چلا جائے لیکن مسئلہ نہیں رک سکتا۔ اور خبردار آپ مجھے پھر یہ مشورہ دیں کہ آپ لکھ دیں، یہ مشورہ بھی مبنی بر بے غیرتی ہے، اور اس کو کہہ دو، ٹلی کو کہہ دو، چبل کو، اس کو کہو کہ تیرے نفاق المدارس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہم تمہاری بے غیرتوں کی ٹیم میں الحاق کرنا چاہتی ہیں۔ خیر میں کر سکتا تھا، پھر بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے آخر میں پھر پیغام بھیجا ساتھی کہ اس کو کہو چلو اگر یہ نہیں کرتا، اب اسے خطرہ تو تھا، یہ تو ہماری شرافت ہے، ہم نے کام اس طرح نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے تھا، ورنہ رشید جلدی یہ منتیں بھی کرتا چبل تو اسے تیری حیثیت کیا ہے۔ خیر اس نے کہا کہ اس کو کہو ہمارے دفتر میں آ جائے، بس صرف دفتر میں آ جائے تو ہم الحاق کر دیں گے۔ میں نے کہا یہ تو نہیں آتا، اگر آپ جہاں بھی آتے نا، وہ جو پیغام دینے والا قاصد تھا، میں نے کہا کہ آپ جہاں پر بھی تشریف لاتے نا، آپ کو ہاتھ ملانے کے بعد مجھے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، میں آپ کو بالکل کھٹا ٹیٹ بے ایمان سمجھتا ہوں اور سرا بے ایمان، تو اس لیے دفتر کو بھول جاؤ۔ کئی دفعہ کہا، میں ابھی تک نہیں لیا اور جائیں گے بھی نہیں انشاءاللہ، اور جہاں تک بات الحاق کی، اگر اب بھی میں چاہوں خدا کی قسم ابھی یہ منتیں بھی کرے اور الحاق کے لیے خود منتیں کر کے آئے، لیکن ہمیں کیا ضرورت، اگر محسوس ہوئی ہم ایسے کر لیتے۔ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ کیا ہاں مدرسے بت نہ بناؤ، مدارس بت نہیں، چندے کے لیے اور سہولیات کے لیے، مدارس کے تعامل کے لیے مشن کی قربانی دینے والا وہ خود بھی بے غیرت ہوا کرتا ہے۔ ممتاز قادری کے جنازے پر بات چل رہی تھی تو یہ سارے چبل وہاں کھڑے تھے اور بڑے بڑے گدھے، یہ نفاق المدارس والے، اور ان کو تو خدا کی توحید کے ساتھ کوئی ابتدا کی دشمنی ہے۔ دیکھو